ایک ایسی دنیا جہاں کوئی اصول نہیں، ایک جوہری معاہدے کا خاتمہ۔ آج کی سب سے بڑی خبر، امریکہ اور روس کے درمیان 15 سال سے قائم جوہری ہتھیاروں کا ایک اہم معاہدہ ختم ہو گیا ہے۔ اس ایک پیش رفت نے پوری دنیا کے سامنے ایک سنگین سوال کھڑا کر دیا ہے کہ اب آگے کیا ہوگا۔ ہماری آج کی اس خصوصی رپورٹ میں ہم اسی مرکزی سوال کا جائزہ لیں گے۔ کیا دنیا ایک بار پھر جوہری ہتھیاروں کی ایک نئی دوڑ کے دہانے پر آ کھڑی ہوئی ہے؟ تو بڑا سوال یہ ہے کہ جب یہ معاہدہ ہی نہیں رہا تو اب دنیا کی سب سے بڑی جوہری طاقتوں کو ہتھیاروں کی ایک نئی دوڑ شروع کرنے سے کون سی چیز روکے گی؟ دیکھیں، آج کی صورتحال کو سمجھنے کے لیے ہمیں ماضی میں جانا ہوگا۔ یہ سمجھنا ہوگا کہ آخر یہ معاہدے بنا ہی کیوں گئے تھے۔ ہتھیاروں پر قابو پانے کی یہ معاہدے دراصل قوموں کے درمیان ایسے سمجھوتے ہوتے ہیں جو ہتھیاروں کی تعداد، قسم یا ان کی تعیناتی کو محدود کرتے ہیں۔ ان کا بنیادی مقصد ایک دوسرے پر اعتماد پیدا کرنا اور تنازعات کو روکنا تھا۔ ان کی بنیاد اس خوف پر رکھی گئی تھی جو ہیروشیما اور ناگاساکی کے بعد پوری دنیا پر چھا گیا تھا، یہ خوف کہ کہیں انسانیت خود اپنے ہی ہاتھوں اپنی تباہی نہ کر دے۔ اس کی تاریخ کچھ یوں ہے کہ 1960 اور 70 کی دہائیوں میں امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان جوہری ہتھیاروں پر حد لگانے کے لیے پہلی بات چیت ہوئی۔ پھر 1991 میں جب سر جنگ ختم ہو رہی تھی، START 1 معاہدہ ہوا جس سے جوہری ذخائر میں بہت بڑی کمی آئی۔ 2010 میں نیو START معاہدہ طے پایا جو ہمارے اس جدید دور میں ہتھیاروں پر کنٹرول کی بنیاد بن گیا۔ اور آج یہ معاہدہ بھی ختم ہو گیا ہے، جس کے بعد امریکہ اور روس کے درمیان کوئی بھی فعال جوہری معاہدہ باقی نہیں رہا۔ تو یہ نیو START معاہدہ کرتا کیا تھا؟ اس کے 3 بڑے کام تھے۔ پہلا، اس نے امریکہ اور روس دونوں کے لیے تعینات کیے گئے جوہری وار ہیڈز کی تعداد پر ایک حد لگا دی۔ دوسرا، اس نے میزائلوں اور بمبار طیاروں کی تعداد کو بھی محدود کیا۔ اور سب سے اہم، اس نے ایک دوسرے کے ہتھیاروں کے معائنے کا ایک ایسا نظام بنایا جس سے شفافیت بھی رہی اور اعتماد بھی قائم رہا۔ لیکن 2010 سے لے کر آج تک دنیا بہت بدل چکی ہے۔ یوکرین جیسی جنگوں اور نئی فوجی حکمت عملیوں کی وجہ سے ان بڑی طاقتوں کے درمیان اعتماد تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ دونوں طرف سے ایک دوسرے پر سنگین الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ روس کہتا ہے کہ امریکہ نے یورپ میں میزائل ڈیفنس سسٹم لگا کر فوجی توازن خراب کیا ہے۔ دوسری طرف امریکہ کا الزام ہے کہ روس نے ہائپرسونک میسائل جیسے نئے ہتھیار بنا کر معاہدے کی روح کی خلاف ورزی کی ہے۔ اسی گہری بداعتمادی کی وجہ سے کسی نئے معاہدے پر بات چیت ناممکن ہو گئی۔ تو اب جب یہ معاہدہ ختم ہو گیا ہے، اس کا سیدھا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ ہے کہ اب جوہری ہتھیاروں کے ذخائر پر کوئی بھی قانونی پابندی باقی نہیں رہی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق دنیا میں تقریباً 10,500 جوہری ہتھیار موجود ہیں، اور نیو START معاہدہ ہی وہ آخری قانونی رکاوٹ تھی جو ان کی تعداد کو قابو میں رکھے ہوئے تھی۔ اور اب یہ قانونی حد ختم ہو چکی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ یہی خوف کہ دوسرا ملک ہم سے آگے نہ نکل جائے ہمیشہ سے ہتھیاروں کی دوڑ کو ہوا دیتا آیا ہے۔ اس کے فوری نتائج بالکل واضح ہیں۔ وار ہیڈز کی تعداد پر قانونی پابندی ختم، معائنوں کی وجہ سے جو شفافیت تھی وہ بھی ختم، اور اب شکوک و شبہات اور خفیہ تیاریوں کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ اب کسی بھی وقت بغیر بتائے نئے ہتھیاروں کی تعیناتی کا امکان ہے، اور ہائپرسونک میزائل جیسی نئی ٹیکنالوجیز اس صورتحال کو اور بھی زیادہ پیچیدہ بنا رہی ہیں۔ لیکن یہ معاملہ صرف امریکہ اور روس تک محدود نہیں ہے، اس کی لہریں پوری دنیا میں محسوس کی جائیں گی۔ دیکھیے، اگرچہ روس اور امریکہ کے پاس دنیا کے زیادہ تر ہتھیار ہیں، لیکن چین بھی تیزی سے اپنا جوہری ذخیرہ بڑھا رہا ہے، اور بھارت، پاکستان اور شمالی کوریا جیسی دوسری جوہری طاقتیں بھی اس ساری صورتحال کو بہت غور سے دیکھ رہی ہیں۔ جب بڑی طاقتوں پر کوئی پابندی نہیں ہوتی تو ظاہر ہے چین جیسی ابھرتی ہوئی طاقتوں پر بھی اپنے ہتھیاروں کو محدود کرنے کا دباؤ کم ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ممالک اپنے دفاعی بجٹ بڑھانے پر مجبور ہو جائیں، جس کا اثر ان کی معیشت اور دوسرے شعبوں پر پڑے گا۔ اور جیسے جیسے عالمی طاقت کا توازن بگڑے گا، چھوٹے ممالک بھی خود کو غیر محفوظ محسوس کریں گے اور شاید اپنے ہتھیار بنانے کی کوشش کریں۔ تو ان سب کے بعد ہم ایک بہت بڑے سوال پر آ کھڑے ہوئے ہیں۔ اس نئی حقیقت کا عالمی سلامتی اور جوہری جنگ کے خطرے کے لیے کیا مطلب ہے؟ ماہرین کا کہنا ہے کہ اصل خطرہ جان بوجھ کر شروع کی گئی جنگ نہیں، بلکہ ایک ایسی تباہ کن غلطی ہے جو کسی تکنیکی خرابی، کسی سیاسی بحران یا صرف ایک چھوٹی سی غلط فہمی سے ہو سکتی ہے۔ یہ معاہدے اسی غلطی کے امکان کو کم کرنے کے لیے ایک حفاظتی دیوار تھے، اور اب وہ دیوار ہٹ چکی ہے۔ تو اب جب ہر طرف گہری بداعتمادی ہے اور نگرانی کا کوئی نظام بھی نہیں، دنیا یہ کیسے یقینی بنا سکتی ہے کہ ایسی کوئی خوفناک غلطی کبھی نہ ہو؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب تلاش کرنے کے لیے دنیا کو فوری طور پر نئے سفارتی راستے تلاش کرنے ہوں گے۔